حکومت، سیاست اور قیادت کو لاحق ایسے ہی امراض پر آج سب سے پہلے بات کریں گے اسد کھرل صاحب اور بابر ڈوگر صاحب سے۔ اسد کھرل صاحب، آپ ہی تشخیص کر دیں کیونکہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ کئی چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ نظام لپٹنے کا خطرہ ہے، اگر میاں نواز شریف کے گھر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، یہ انہوں نے بڑی ایک دھمکی دی ہے، تو پھر یہ نظام لپٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اور شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسامہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہاں پہ گھر ہے لندن میں، اور دوسرے ملک میں جا کے اس طریقے سے جو میرے خیال ہو جاتا ہے یا کسی کے گھروں میں حملہ کرنا، اس کی میرے خیال کوئی بھی مہذب شہری اس کو سپورٹ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جو سارے لوگوں کو کہ آپ ان کے گھروں پہ جا کے حملے کریں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور مقامی جو ان کے لوگ تھے اور ان کے ایم این اے ایم پی جو بھی مطلب اس حوالے سے، اور ایک پی ٹی آئی کا جاں بحق بھی ہوا تھا فائرنگ میں ان کے گھر کے پاس۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو کسی صورت بھی بات درست نہیں ہے، لیکن دوسری آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہی نون لیگ کے لوگ تھے جنہوں نے جمائمہ خان جو نان پولیٹیکل جن کا کوئی سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی زندگی سے بھی وہ علیحدگی اختیار کر چکی ہیں، لیکن ان کے گھر کے باہر انہوں نے وہاں پہ آپ کے سامنے احتجاج کیا، اور ابھی جو احتجاج ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اس سے پہلے مذمت بھی کی، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر نظام لپٹنے کی بات اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں، خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے اندر ان کی تقریریں آپ مختلف نکال کے دیکھیں ابھی مہینے 2 کے اندر جو انہوں نے کی، ایک تو انہوں نے کہا جی جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ سپیکر صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ ایک طرف الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا جو تختہ الٹنا ہے، لپیٹنا ہے، -1 کرنا ہے، اور جو سارے تانے بانے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو ساری خبریں کون دے رہا ہے، کس سے ان کو خبریں مل رہی ہیں۔ کبھی وہ یہ تانا دیتے ہیں کہ عمران خان اور عسکری قیادت ایک پیج پہ سول ملٹری جو آئیڈیل سچویشن ہے اس کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی وہ یہ اس پار پہ بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں جب یہ ایک نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایک معاملہ آیا، اور آپ اس دن سے لے کر احسن اقبال صاحب کئی بار یہ آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے دانستہ آپ کے خلاف سازش کی ہے، آپ کے ادارے کو بے وقار کرنے کے لیے دانستہ یہ کوشش کی گئی ہے، یہ اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو وزیر اعظم کے رویے ہیں، جو پی ٹی آئی کے رویے ہیں، وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کو اور سوچیں۔ تو یہ آپ نے تشخیص کر دی کہ نون لیگ سیاست میں لانا چاہتی ہے، بلیک میلنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ڈیل کرنی تھی، جب آپ کے پپا باہر گئے ہیں، جب مریم صاحبہ جو باہر جانے کی تیاریوں میں ہیں، ضمانت کی آپ نے درخواست دائر کر دی ہے، تو کیا بلاول صاحب کو اعتماد میں لیا؟ سر میں نے اس پر آنا ہے، ابھی بلاول صاحب اور آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے ابھی سے آپس میں دھماکہ ہو گیا، اچھا، یعنی وہ آپس میں اپوزیشن ایک پیج پہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اچھا کھرل صاحب، میں نے یہی فضل الرحمان صاحب نے کیا اور یہی سارا آپس میں ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی تشخیص کیوں نہیں ہو رہی ان کے مرض کی؟ میں نے اس پر آنا ہے، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی مزید وقت مانگیں گے، ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، یہ تو ذرا اس کی تشخیص آپ کر دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، یہ ود ان اپوزیشن کیا ہو رہا ہے؟ اسامہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو حملے والی بات ہے نا، مجھے ایک بات بتائیں، لندن میں میاں صاحب یہاں پر شدید بیمار ہیں، لندن جاتے ہیں وہاں پر بالکل ٹھیک ہیں، لندن میں لوگ ایسے بھی ہیں جو 50 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر سب سے بڑے بزنس مین میاں صاحب کے بچے ہیں، لندن کے سب سے بہترین کوٹھیاں، سب سے مہنگی کوٹھیاں ان کی ہیں، سب سے مہنگے بنگلے ان کے ہیں، بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر بھیجا جا رہا ہے، وہاں پر جو بیچارہ جاتا ہے محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی کیب چلا رہا ہے، کوئی سٹور پہ کام کر رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ لندن کے امیر ترین گھر جو ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ لندن میں سب سے بڑے بزنس مین ہیں، اور پاکستان میں عام آدمی کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اس کو روٹی نہیں مل رہی، تو پھر ان کے گھروں میں اٹیک ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے؟ یار یہ کیا بات ہوئی کہ میاں صاحب یہاں پر آپ جو ہے آپ نے اربوں روپیہ لوٹا، یہاں پر حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।